ہم میں سے اکثر لوگ بھوتوں کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں۔ شاید ہمیں ڈرنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ کہانی بہت ڈرا دینے والی ہے۔ یہ کہانی دی اسٹون جنگ کتاب سے لی گئی ہے۔ اس کتاب میں بھوتوں کی بہت سی کہانیاں ہیں۔ ایک خوشگوار صبح جب سنگٹنگ پو بازار جا رہا تھا، سنگٹنگ پو کو راستے میں ایک بھوت ملا۔ سنگٹنگ پو نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو بھوت نے جواب دیا، میں ایک بھوت ہوں۔ تو پھر بھوت نے بدلے میں سنگٹنگ پو سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سنگٹنگ پو ایک بہادر نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے کہا، میں بھی ایک بھوت ہوں۔ بھوت نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ سنگٹنگ پو نے جواب دیا، میں بازار جا رہا ہوں۔ بھوت نے کہا، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ وہ 1 میل یا اس سے آس پاس تک اکٹھے چلتے رہے۔ پھر بھوت نے کہا کہ وہ زیادہ ہی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، اور خیال ظاہر کیا کہ باری باری دونوں ایک دوسرے کو اپنی پیٹھ پر اٹھائیں۔ وہ دونوں اس بات پر رضامند ہو گئے کہ پہلے سنگٹنگ پو سواری لے گا، لیکن جب بھوت اسے چند قدم اٹھا کے لے گیا تو بولا، تم کتنے بھاری ہو! ایک بھوت کی نسبت تم خاصے وزنی لگ رہے ہو۔ ہاں، دراصل بات یہ ہے کہ میں ابھی نیا بھوت ہوں۔ مجھے ابھی اپنا وزن ہلکا کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اس بات پر بھوت کی بظاہر تسلی ہو گئی۔ جلد ہی اس کی سواری لینے کی باری آ گئی، اور سنگ کو پتہ چلا کہ بھوت کا تو بالکل وزن ہی نہیں ہے۔ اس طرح وہ باری باری سواری لیتے رہے اور سوار ہوتے رہے۔ آخر کار سنگٹنگ پو نے کہا، ابھی میں ایک نیا بھوت ہوں، اسی لیے مجھے ابھی اس کا زیادہ علم نہیں ہے۔ بھلا ہم بھوت لوگ کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ تو جواب ملا، ایک بھوت سب سے زیادہ اس چیز سے خوفزدہ ہوتا ہے جب ایک زندہ شخص اس پر تھوک دے۔ ان کی راہ میں ایک ندی آئی، جس میں سے انہوں نے چل کر جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے بھوت نے اسے عبور کیا اور پانی میں بالکل بھی آواز پیدا نہ کی، لیکن جب سنگٹنگ پو نے ندی عبور کرنے لگا تو اس نے بہت زیادہ شور مچایا، جس کے باعث بھوت نے پوچھا، تم اتنا زیادہ کیوں شور مچا رہے ہو؟ ابھی مجھے چلنے کا طریقہ نہیں آیا۔ ہم نئے بھوتوں کو بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے، سنگ نے کہا۔ جب وہ منڈی پہنچے تو ابھی صبح سویرے کا وقت تھا۔ اس وقت بھوت سنگٹنگ پو کی پیٹھ پر تھا، لیکن جب اس نے نیچے اترنے کی کوشش کی تو سنگ نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بھوت چیخا چلایا، مگر سنگ نے اسے نہ چھوڑا۔ اس نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے زمین پر اتار لیا، لیکن بھوت نے وہ جانور دیکھ لیے تھے جو منڈی میں بکنے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ جو ہی یہ زمین سے چھوا، اس نے اپنے آپ کو ایک بھیڑ کی شکل میں تبدیل کر لیا۔ بلا شبہ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اس طرح بھاگ جائے گا اور نزدیک کھڑی ہوئی بھیڑوں میں جا ملے گا۔ جو کچھ سنگٹنگ پو نے اسے سکھایا تھا، وہ یاد کرتے ہوئے اس بھیڑ پر اس نے تھوک دیا تاکہ وہ دوبارہ بھوت نہ بن جائے۔ اس کے بعد اس نے اسے مضبوطی سے گردن سے پکڑ کر کسائی کو دیا، جس نے اسے اس بھیڑ کے لیے فوراً $100 دے دیے۔ یہ تاریخ میں شاید ایک بھوت کے بکنے کا واحد واقعہ ہے۔ سبسکرائب مائی چینل، بیل بٹن کو دبانا